ان کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا, بچوں کو کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا سوائے اب ان کے پاس دنیا کھلی ہوئی ہے. ہمارا دور بہت مختلف تھا, تو ایون ہم 18 سال کے بچے کو کہہ بھی دیتے ہیں کہ یہ تو ایڈلٹ ہو گیا ہے, لیکن ابھی بھی بہت ٹائم ہے. پیرنٹنگ کی آپ نے بات کی, ٹفیسٹ پارٹ آف پیرنٹنگ ہوتا ہے ٹین ایج والا, کیونکہ اب ٹین ایجر ہے وہ سمجھنے لگ جاتا ہے یار مجھے سب پتہ ہے, اور ہمارے اماں ابا کو جو ہے نا وہ یہ ذرا پرانے زمانے کے لوگ ہو گئے, صحیح بات اس وقت کی کہانیاں تھیں, اب نہیں ہوتا ہے. صحیح بات ہے. اب اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے, اور اب تو اور چیلنجنگ ہے کہ سوشل میڈیا از اوپن فار دیم اور یو کین ناٹ ریسٹرکٹ اٹ. یہ چیلنجنگ پارٹ ہوتا ہے, سب سے زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ باڈی جو ہے وہ بڑی ہو گئی ہوتی ہے, دماغ ابھی ڈیولپ ہونے میں کافی سال ہوتے ہیں. ایک ہیومن مائنڈ جو ہے وہ 25 سال میں جا کے پوری طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے. تو ایون ہم 18 سال کے بچے کو کہہ بھی دیتے ہیں کہ یہ تو ایڈلٹ ہو گیا ہے, لیکن ابھی بھی بہت ٹائم ہے سمجھنے کے لیے چیزیں. اور دوسری بات میں یہ بتاؤں آپ کو کہ کوئی بھی چیز یا کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ پیرنٹنگ کر رہے ہیں پھر ایک دم سے نا ٹین ایج آ گئی اور آپ کی ساری چیزیں درم برہم ہو گئیں. یہ جو ہے نا یہ پروسیس ارلی ایج سے ہی ہوتا ہے. ارلی ایج میں کہتی ہوں کہ ٹائم ان کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا, بچوں کو کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا سوائے آپ کی انڈیوائڈیڈ اٹینشن کے. وہ ٹھیک ہے خواہشیں اپنی جگہ ہوتی ہیں اور ہر پیرنٹ کوشش کرتا ہے, مگر یہ خواہشوں کا سلسلہ تو اتنا ان لمیٹیڈ ہے کہ آپ کتنی بھی کوشش کر لیں ایسا نہیں, ایک ختم ہوتی ہے دوسری ختم ہوتی ہے, اور خواہشیں اور خواب اور یہ ساری چیزیں ہی آپ کو موٹیویشن بھی دیتی ہیں آگے بڑھنے کی. لیکن بچے جو ہم سے چاہتے ہیں نا وہ میرا خیال ہے کہ وقت چاہتے ہیں. اگر آپ نے ان کو شروع سے وقت دیا ہے نا تو وہ ٹین ایج میں بھی کہیں نہیں جائیں گے. اگر وہ آپ کے ٹین ایج تک اتنے اچھے دوست بن چکے ہیں کہ وہ اپنا آپ مسئلہ آپ ان کا سیف زون ہے. سیف زون کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بات ہے وہ آپ سے کرتے ہوئے ہچکچاتے نہیں ہیں اور آپ کے پاس لے کر آ سکتے ہیں, تو وہ کہیں نہیں جائیں گے. ہاں جو بچہ خوف زدہ ہوتا ہے, جس بچے کے اندر فیئر ہوتا ہے, جس کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی میں نے کیا اور پھر میری شامت آ جائے گی یا یہاں سے مجھے سلوشن نہیں ملنا, تو پھر وہ تلاش کرتا ہے ایونیوز. پھر وہاں پہ دوست بھی آ سکتے ہیں, اچھے دوست بھی آ سکتے ہیں جو کہ قسمت ہے, برے دوست بھی آ سکتے ہیں, پیئر پریشر بھی آ سکتا ہے, بھٹک بھی سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ میری اور میرے ہسبینڈ کا بھی اس میں بہت ہاتھ ہے کہ ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم بات کرتے رہیں, ہر موضوع پہ بات کرتے رہیں. دیکھیں میں بچوں سے میں اب اپنے حلقے میں بھی کہتی ہوں یا ہماری کبھی گفتگو ہوتی ہے تو ہم یہی بات کرتے ہیں کہ اب ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہمارا بچہ جو ہے اگر کسی ایسے موضوع پہ بات کر رہا ہے جس پہ ہم اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہوئے ہچکچاتے تھے تو اب اس پہ بات نہیں ہو سکتی. اب ان کے پاس دنیا کھلی ہوئی ہے. ہمارا دور بہت مختلف تھا. ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے اگر ہم اس کو یہ گائیڈ کر دیں, یا ماں بیٹے سے کیسے بات کرے, یا باپ کس طرح سے وہ ہو, یا اس میں کوئی شرم کا پہلو ہے. تو وہ اب نا آپ دماغ سے نکالنا پڑے گا, کیونکہ اب تو ایک ہتھیلی پہ سب کچھ آ گیا ہے. اب آپ کو اس کو اچھے برے کی تمیز دینا زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ آپ چیزوں کو چھپائیں. تو یہاں بس کھل کے ہر موضوع پہ بات چیت کریں, کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کیا میں یہاں پہ بھی سنتی ہوں وہی جو چل رہا ہے سلسلہ LGBT کا بھی ہے اور یہ بھی ہے. تو وہاں تو ہمیں اب بہت کانشیسلی ان کے ساتھ ہر بات شیئر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان کا ذہن کلیئر ہو کہ اچھا صحیح ہے, مذہب اس بارے میں یہ کہتا ہے, کلچر ہمارے اس میں یہ کہتا ہے. میرے اپنے بچوں کے ساتھ کافی ڈسکشن کہہ لیجیے کہ بحث کہہ لیجیے, کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ دنیا میں براڈ اپ ہوئے ہیں اور انہوں نے مذہب بھی سیکھا ہے. تو کہیں واقعی وہ ہمیں لا کے پکڑ لیتے ہیں کہ یہ کلچرل چیز ہے. تو میں آپ کے سوال پہ دوبارہ آؤں گی کہ اگر آپ سیف زون ہے بچے کا, مجھے سیکھنے کا بہت ہوتا ہے. مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر میرا بچہ کچھ سیکھنے جا رہا ہے تو اس سے پہلے میں وہ چیز سیکھ لوں تاکہ ہم اس پہ بات کر سکیں. اگر کوئی بینڈ بھی نیا آ رہا ہے یا کوئی کسی کی ویڈیوز بھی نئی آنے والی ہیں یا کچھ ہے تو مجھے ہوتا ہے اچھا چلو ہم مل کے دیکھیں. موویز بھی ہیں تو مجھے ہوتا ہے چلو ٹھیک ہے یہ میرے ساتھ دیکھیں گے, یہ مووی دیکھیں گے, ہم اس کی ریٹنگ چیک کریں گے, اس طرح سے
کبھی کبھی مجھے جو ہے مارول میں بہت انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ٹین ایجرس کا کتنا وہ چلا ہے، تو میں سو رہی ہوتی تھی لیکن میں دیکھ رہی ہوتی تھی، ان کو اچھا اماں ہمارے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں. تو یہ نا شروع سے ہوتا ہے. مطلب ٹین ایج کے اوپر ڈیمیج ہیز آلریڈی بین ڈن. ہاں، اگر تو شروع سے کام نہیں کیا نا تو آپ اچانک سے تو اس کے دوست نہیں بن سکتے. جب آپ نے شروع سے اس کی بات نہیں سنی ہے، اس کے ساتھ ٹائم نہیں گزارا، تو آپ اچانک کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے مسئلے آپ کے پاس لائے گا. ہمیں نا اپنی دلچسپیوں سے ہٹ کے ان کو بھی دیکھنا ہے اور ان کی دلچسپیوں میں اپنا انٹرسٹ رکھنا ہے، تاکہ جو ہے نا وہ پھر ابھی چھوٹی سی ایک مثال ہے، فیس بک پہ آپ دیکھیں گے آپ کو 20-25 سال سے لے کے 80-90 سال تک کے لوگ ملیں گے، یوتھ نہیں ملے گا اس پہ. بالکل ایسے ہی وہ کہتے ہیں یہ تو بوڑھوں کی ایپ ہے، تو انسٹا پہ ہوتے ہیں، ٹک ٹاک اور تو اور ہم میں سے اکثر لوگ جو میری ایج گروپ کے لوگ ہیں، جو مجھ سے چھوٹے بھی ہیں اور بڑے تو ہیں ہی، ان کو بڑی الجھن ہوتی ہے کہ انسٹاگرام کیا. اور مجھے بھی کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ پلیٹ فارم بہت فاسٹ پیس اور جلدی جلدی یہ ہو، کمپیٹیبلٹی کا ایشو آ جاتا ہے. لیکن 5-6 سال پہ جب وہ میرا بیٹا میرا خیال ہے 7th-8th میں آیا تھا، تو اس کو سمجھ آئی انسٹاگرام کی. تو میں نے کہا اس سے پہلے تو مجھے سیکھنا، مجھے پتہ تو چلے کہ یہ ہاں ہو کیا رہا ہے نا. تو اس وقت پھر میں ادھر آئی اور پھر میں نے اپنا انسٹاگرام. لیکن بہرحال یہ بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ ایک ایپ آتی ہے، اس کے بعد دوسری ایپ آ جاتی ہے، آپ پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر آگے نکل جاتے ہیں. تو جو مین پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو اچھے برے کی تمیز سکھا دی جائے، ان کو بتا دیا جائے کہ ہاں یہ بھی ہے دنیا میں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، چوائس از یورس کہ تمہیں کہاں جانا ہے. اور اتنا اعتماد ہو کہ پلٹ کے یہیں آئے گا وہ آپ کے پاس.